حضرات، یہاں کے ارکان، وہ معاونین، وہ صدر و سیکریٹری اور تمام حاضرین، اطراف سے آئے ہوئے حضرات، رات کافی ہو چکی ہے، انتظام ماشاءاللہ بہت اچھا ہے۔ آپ لوگ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر مدرسہ نعیمیہ سراجیہ یا سراجیہ نعیمیہ مدرسہ میں آئے ہوئے ہیں کہ دینی درسگاہ ہے، دین یدی بچوں کی تعلیم ہوتی ہے، اور کبھی کبھی میلاد کا پروگرام رکھ کر کے بڑوں کو بوڑھوں کو پڑھایا جاتا ہے کہ نہیں؟ تو یہ درسگاہ بھی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ شاید میں یہ شعر کہا ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نیری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ اللہ کا شکر ہے کہ یہاں کے لوگوں نے صدر و سیکریٹری صاحبان ہیں اور تمام معاونین، جو صدر ہوتا ہے وہ مالک نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ خادم ہوا کرتا ہے۔ آج کل صدر کا جھگڑا بہت چلتا ہے، مگر صدر کا معنی خادم ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے اگر ایک صدر کو مالک بنا دیا جائے، ہم لوگ مدد نہیں کریں تو کیا کر سکتا ہے؟ صدر کو خادم سمجھنا چاہیے اور عامۃ المسلمین کو رہنما تسلیم کرتے ہوئے جہاں پہ کمی اور خامی اس کو بتائے، صدر کا ایک ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ انشاءاللہ تعالیٰ وہی گاؤں خوشحال بھی رہتا ہے اور اچھا رہتا ہے، سیدھی سی بات۔ خیر بہرحال میں عرض کرنا چاہوں گا کہ وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے، ایک تقریر، ایک نعت، ایک تقریر، ایک ہے کہ نہیں؟ مشاعرہ نہیں ہے بلکہ ہمارے دور و دراز سے چل کر آئے ہوئے شورائے اسلام ماشاءاللہ بہت شاندار تشریف لائے ہیں، اور نعت شریف کی ایک تقریر ہی ہوتی ہے، نعت شریف ایک تقریر ہوتی ہے۔ اسی لیے شاید میں شعر کہا ہے کہ ادھر نعت خیر البشر ہو رہی ہے اور ادھر مصطفیٰ کو خبر ہو رہی ہے کہ نہیں ہے؟ دل کو سکون ملتا ہے، دل کو تسلی ہوتی ہے، اس لیے شورائے کرام کو بھی بلایا جاتا ہے۔ مگر ہر جگہ جلسے میں، اس لیے کہ میں تو اس گاؤں کو جو 3-4 گاؤں ہے میرا ہی میں سمجھتا ہوں، اس لیے ابھی جاتا ہوں، جب بلاتے ہیں تب آ جاتا ہوں، اپنے کام کو چھوڑ جاتا ہوں۔ ابھی تک ہم لوگوں کے اندر سدھار پیدا اس لیے نہیں ہوئی ہے کہ بیٹھنے کی جگہ کہاں ہے اور اس کا ادب کیا ہے، ادب کا مقام سیکھیے پہلے، ہے کہ نہیں ہے؟ یہ نیتا اور یہ سیاسی محفل نہیں ہے بلکہ دینی مذہبی نبی پاک کی محبت میں نبی پاک کے نام پر یہ محفل پاک کا انعقاد کیا گیا ہے، اور علماء دور و دراز سے چل کر اس موسم میں اس لیے آئے ہیں کہ جو ہم لوگوں کے اندر کمی ہے، خامی ہے، اس کو دور کر کے اصلاح کریں اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چل کر اپنی زندگی گزاریں، ہے نہیں ہے؟ مفتیان کرام یہاں پہ پیشاور مقرر کوئی نہیں ہے اور درسگاہ میں پڑھانے والے ہی یہاں پہ تشریف لائے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے آپ لوگ دل جمعی کے ساتھ سنیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ اگر 12-1 بج جاتا ہے تو اونگھائی آنے لگتی ہے، اٹھ کر کے چلے جاتے ہیں۔ افسوس کا مقام ہے کہ ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کہاں کہاں یاد کیا، کہاں یاد کیا، پیدا ہوئے رب حب لی امتی، رب حب لی امتی، اور جب ظاہری اعتبار سے پردہ فرمائے تو ایک صحابی رسول کان لگا کر سن رہے ہیں، جب ہونٹ مبارک گر رہے تھے اور سن رہے ہیں، آقا فرماتے ہیں رب حب لی امتی، رب حب لی امتی، اللہ اکبر، پیدا ہوئے اپنی امت کو یاد کیا اور دنیا سے گئے جب قبر انور میں لٹایا گیا اور ہونٹ مبارک سے فرما رہے تھے رب حب لی امتی، رب حب لی امتی، اللہ اکبر۔
یہ حضور شاہ سراج ملت علیہ رحمت و رضوان کا یہ فیضان جاری افساری ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک جاری افساری رہے گا کہ حضرت جہاں جہاں تشریف لے گئے اور وہاں پہ انہوں نے دینی درسگاہ قائم کر دیا کہ اعلیٰ حضرت کے مسلک کا ڈنکا بجتا رہے، کسی وہابی کا گزر ہے کہ نہیں ہے؟ تو میرے محترم حضرات، تمام لوگوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ کسی کے باپ کا گھر نہیں ہے بلکہ رسول پاک کا گھر ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے میں تقریر کرنے تو نہیں آیا ہوں، صرف اتنا بتانے آیا ہوں کہ جو حضرات ادھر ایک محلہ ادھر ایک محلہ ادھر ایک محلہ ادھر باقی بتا رہے ہیں، ہماری برادری میں کبھی تہذیب آئے گی چھوٹی جائے گی، اب تو ہم لوگ پڑھاتے پڑھاتے مرنے چلے ہیں۔ ہمارے نتیجے بھی آ جائیں گے ہندوستان، حضرت حافظ بخاری لال اللہ کے تشریف آئے ماشاء اللہ۔ ابھی بہت زمانے کے بعد گڑھوا میں تشریف لائے تھے، منم شہزادہ کے مزار پر بڑی شاندار انعام سری ہوئی، دل باغ باغ ہو گیا ماشاء اللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا رات ہونے کا فرمائے۔ ہم ہمیشہ ہی سب کرتے ہی رہتے ہیں، بہرحال میں وقت نہیں دے رہا ہوں، اس لیے جو باہر ہیں یہ جگہ خالی ہے، اس کو پر کر دیں، اور بہت جلد تمام علماء اور شعراء تشریف لانے والے ہیں کہ نہیں، آ چکے ہیں اور آنے والے ہیں، اور میں شعراء اسلام سے گزارش کروں گا ادب کے ساتھ معذرت طلب کرتے ہوئے کہ شعر و شاعری جو ہو اتنا ہو کہ 2-3 مرتبہ ان کو سب کو پڑھنے کا موقع مل جائے۔ صحیح بات ہے، ارے 5-6 شعر پڑھیے، پھر بیٹھیے، پھر دوسرا پڑھیں، پھر آپ آئیے، پھر پڑھیے تو مزہ آئے گا، سمجھے کہ نہیں؟ یہ میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ پڑھیں، ماشاءاللہ شاندار شعراء ہیں۔ میں یہ گزارش کہ آپ لوگ گھر جائیے، آ کر کے سنیے، اور سنیے ہی مت بلکہ سن کے اس پر عمل کیجیے، تو انشاءاللہ تعالی یہ مدرسہ بھی ترقی کرے گا، یہاں کے لوگ بھی ترقی کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ آپس میں اختلاف اور اتحاد اور اتفاق، اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو، آپس میں تفرقہ نہ پھیلاؤ، ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس لیے ہر ایک آدمی اپنے اپنے کو مالک سمجھے یا قادر سمجھے۔ صحیح بتا رہے ہیں، آج ہمارے اطراف میں معاملہ یہی ہوتا ہے کہ نفسانیت کی بنیاد پر آپس میں اتنا ہندوستان میں اختلاف ہو چکا ہے کہ آدمی کا ارادہ منتشر ہو گیا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے اپنی زندگی کو گزار کر اسلام پھیلایا، دین پھیلایا، نبی کے طریقے پر چلیے اور اپنی زندگی کو ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا المسلمون من سلم المسلمون بیدہ ولسانہ، ہے کہ نہیں؟ مسلم مومن کامل وہ ہو کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے محفوظ رہے، وہی پکا مومن ہے۔ اس لیے اپنی زبان کو بھی کنٹرول میں رکھیے، اپنے ہاتھ کو بھی کنٹرول میں رکھیے، اپنے دل کو بھی کنٹرول میں رکھیے، اور ایک ساتھ مل جل کر مولانا مختار صاحب سب مل کے پورے جتنے علاقے سے آئے ہوئے ہیں، اگر ایک بھائی کے اگر پیر میں کانٹا چل جائے تو سمجھے کہ تمام بھائیوں کے پیر میں کانٹا چل گیا۔ ہمارے دیکھیے ابھی عزت مآب الحاج قربان صاحب کے جاتا تشریف نہ آیا، نظر ہی میری نہیں پڑی، بہت دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، مگر میں آیا تو اس کو چھائی پر بیٹھ گیا۔ میں وقت زیادہ نہیں لینا چاہتا ہوں، اب آپ کے سامنے نقیب اعظم ہندوستان حضرت حافظ بخاری لال محمد صاحب قبلہ سے میں گزارش کروں گا کہ مائک پر تشریف لائے اور اپنی اناؤنسری یعنی اوسط درجے میں کرتے ہوئے دلوں کو ختم کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان حضور سراج ملت، فیضان حضور سراج ملت، نعرہ تکبیر۔